السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں بڑی خوبصورت پوسٹ لائی ہوں۔ میرے نزدیک یہ خوبصورت ہے۔ یہ حضرت زید بن حارثہ کا نام کون نہیں جانتا ہے ہم مسلمانوں میں۔ شروع کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو شروع یہاں سے ہوتی ہے حضرت زید بن حارثہ کی کہانی۔ یہ سچی کہانی کہ ایک دن آپ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال ملنے گئے ہوئے تھے۔ عمر یہی تھی 8-9 سال کے لگ بھگ۔ آپ خیمے کے باہر کھیل رہے تھے دیگر بچوں کے ساتھ، اور وہاں سے آپ کو 2 قزاقوں نے، ڈاکوؤں نے اٹھا لیا۔ وہ ڈاکو صبح سے ناکام اور نامراد تھے۔ یہ گروہ تھا پورا 8-10 ڈاکوؤں کا، اور یہ کھڑے ہوئے تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ دیکھو آج کا دن کتنا ناکام ہے ہمارا، کہ کوئی ہمیں لوٹنے کے لیے ملا ہی نہیں ہے، شخص نہ کوئی شخص ملا نہ کوئی قبیلہ ملا جو کہ موو کرتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے کہا۔ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک ڈاکو کی نظر ان پہ پڑی، حضرت زید بن حارثہ پہ، اور انہوں نے کہا ارے دیکھو یہ تو سارے نقصان کو پورا کرنے والا شکار ہے ہمارا۔ اور پھر 2 گھوڑ سوار اغواکار اپنے گھوڑے دوڑاتے گئے اور ان کو اغوا کر کے لے آئے اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا تو ان کے تو گھر میں پتہ چلا ظاہر ہے، تو ان کے تو دنیا اندھیر ہو گئی، اور انہوں نے منہ مانگا انعام رکھا اپنے بیٹے کے مل جانے پر، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عکاس کا میلہ لگا ہوا تھا اور اغوا کاروں نے لے جا کے عکاس کے میلے میں آپ کو فروخت کر دیا بطور غلام۔ اب یہ 1-2 ہاتھوں میں اور بکے، اس کے بعد پھر انہوں نے خرید لیا حکیم بن حزام۔ یہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بھتیجے تھے، اور خرید کے لا کے اپنی پھوپھی کی خدمت میں دے دیا۔ اب بی بی خدیجہ کے پاس تو ویسے ہی لاتعداد غلام تھے، ظاہر ہے آپ کی اتنی بڑی سلطنت تھی تجارتی، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اس میں تجارت میں کام لیتی ہوں اور ان کو جو ان کے اخراجات ہوں وہ دیتی ہوں، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ غلاموں کے قبیلے میں شامل ہو گئے۔ وقت گزرا، باپ ڈھونڈتے رہے ان کے حضرت زید بن حارثہ کے۔ اب کیا ہوا کہ شادی ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو پھر سارے غلام بھی آپ کے ساتھ آ گئے بی بی خدیجہ کے اس میں۔ اور بی بی خدیجہ نے ایک دن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں اپنے تمام غلام آپ کو ہدیے میں دینا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر تم نے مجھے یہ اپنے غلام دے دیے، پھر تمہارے اوپر ان کا اختیار ختم ہو جائے گا، پھر وہ میرے تصرف میں آ جائیں گے۔ بی بی خدیجہ راضی ہو گئی، انہوں نے کہا میرا مال اور میرا
جو کچھ بھی متاع ہے وہ سب آپ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آپ کے غلام لیے سارے کے سارے، اور سب کو آزاد کر دیا۔ اب یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ نے، جو کہ خود بھی غلام بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں آپ کے اس سے عملداری سے نہیں نکلنا چاہتا ہوں، مجھے آپ خود ہی رکھیے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ کی خدمت میں رہنے لگے۔ اتنے میں ایک قبیلہ آیا اور وہاں پر حج کے لیے، اور واپس جب انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور جا کے زید کے والد کو بتایا، حارثہ بن شرجیل کو، کہ تمہارا بیٹا ہم کو فلاں فلاں کے پاس ملا ہے۔ حارثہ بن شرجیل نے بہت بڑی رقم اپنے ساتھ رکھی، کیونکہ وہ بہت پیسے والے تھے، اور کہا، پہنچ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور کہنے لگے کہ میں آپ کو یہ منہ مانگی قیمت دیتا ہوں، جو بھی آپ کہیں گے میں دیتا ہوں، اور آپ میرا بیٹا مجھے واپس کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی رقم اپنے پاس رکھ لو اور اپنا بیٹا لے جاؤ۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ نے اپنے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ حارثہ بن شرجیل کو بے انتہا تکلیف پہنچی، اور وہ کہنے لگے، حارثہ بن شرجیل کہنے لگے کہ تم کیسے انسان ہو کہ تم غلامی کو پسند کر رہے ہو آزاد زندگی کے بجائے۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ نے کہا، آپ کو نہیں معلوم کہ اس غلامی کی قیمت کیا ہے۔ تو وہ پھر یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو لیا، اور کافی لوگ ساتھ میں چونکہ جمع ہو گئے تھے اس کانفلکٹ میں، پھر گئے وہاں پر خانہ کعبہ میں، اور پھر پوچھا کہ بتاؤ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں اپنے والد کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا، اور سب کے سامنے اٹھا کے کہا اپنے ہاتھ میں کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، اور پھر شرجیل سے کہا، حارثہ بن شرجیل سے کہا کہ آپ، میرا خانہ حاضر ہے، میرا دولت خانہ حاضر ہے، آپ جس وقت چاہیں اپنے بچے سے ملنے کے لیے آپ میرے گھر بلا روک ٹوک آ سکتے ہیں۔ اب حضرت زید بن حارثہ رہنے لگے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ، پھر آپ نے جب وقت آیا تو آپ نے اسلام قبول کیا، جنگوں میں حصہ لیا، غزوات میں حصہ لیا، سرایہ میں حصہ لیا، اور بالآخر ایک جنگ میں ہی آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے حضرت زید بن حارثہ سے، اور یہ ہمارے لیے ایک، بس یہاں تک میری پوسٹ ہے۔ میں اخلاق کامل جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ ان سے ریلیٹڈ ہے یہ پوسٹ، کہ جب انسان کسی بھی شخص کو اپنا گرویدہ بناتا ہے، کس چیز سے گرویدہ بناتا ہے؟ کیا دولت سے؟ نہیں، انسان کا حسن اخلاق ہوتا ہے کہ جو خدا کی مخلوق اس کے قریب آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا کہ جو آپ کے پاس آ جاتا تھا پھر آپ کی عملداری سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ اور اس کے ساتھ میں اپنی پوسٹ تمام کرتی ہوں، انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں ملتی ہوں۔
خدا حافظ، فی امان اللہ۔